الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قل يا أهل الكتاب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے اس طرح اب بیان کرو۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے کتاب والے لوگوں تعالو ادھر میرے پاس آؤ الی کلمۃ سواء بیننا اس کلمے کے اوپر جس کے اندر ہمارے تمہارے درمیان کوئی اختلاف نہیں، برابر ہے۔ وہ کلمہ یہ ہے کہ لا اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو کوئی بھی رب نہیں بنائے گا، رب ایک اللہ، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر اور کسی کو نہیں بنائیں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر تم منہ پھیرتے ہو، فَقُولُوا اشْهَدُوا، پھر ایسے ہوگا کہ تم لوگ یوں کہہ دو کہ ہم بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم مسلمان لوگ ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لِمَ تُحَاجُّونَ فِي ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تم جھگڑے کیوں کر رہے ہو؟ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ، تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی ہے، کیا تمہیں اس چیز کی سمجھ نہیں آتی؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، تم ایسے ہو کہ آج ایسی حجت کر رہے ہو، لڑائی کر رہے ہو جس چیز کی تمہیں واقفیت ہے، علم ہے۔ فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، پھر اس بات میں کیوں لڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تمہیں کچھ پتہ نہیں۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھے، نصرانی بھی نہیں تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ حنیف تھے، مسلم تھے، فرمانبردار تھے، ایک اللہ کی طرف متوجہ تھے۔ وما کان من المشرکین، اور فرمایا کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ نجران کے عیسائیوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرمائیں، کل ان کا بھی تذکرہ تھا کہ مباہلے کی بات آ گئی
حضور علیہ السلام نے فرمایا لاؤ تم بھی، ہم بھی لاتے، خاندان کو، گھر والوں کو دعا کرتے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، جھوٹا جو ہوگا اس پہ لعنت پڑے گی۔ چنانچہ عیسائیوں کو روک دیا گیا، بڑوں نے روکا اور وہ نہ آئے، جزیہ دینے پر تیار ہو گئے، لیکن اب اس چیز کی طرف نہ آئے۔ اب اگلا بیان حضور علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہ کیا، کیونکہ حضور علیہ السلام قرآن کریم آنے پر ہی بیان فرماتے تھے۔ اب یہ آیات آئیں تو آپ نے یہ بیان فرمایا، چنانچہ ان کو بلایا کہ ایک کلمہ تمہارے ہمارے درمیان برابر ہے، یعنی تمہارے پاس بھی آسمانی کتاب ہے، ہمارے پاس بھی آسمانی کتاب ہے، اور اس میں بھی وہی سبق ہے، اس میں بھی یہی سبق ہے۔ تم نے بھی جس نبی کی بات کو مانا اس نبی کا بھی یہی پیغام، ہمارا بھی یہی پیغام۔ یہ پیغام ہے کہ اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، کم از کم تم ہمارے ساتھ اس بات میں تو متفق ہو جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے یہ بات اب ان لوگوں کو فرمائی، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے، رب بھی اللہ، خالق بھی اللہ۔ کسی حد تک لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن پھر آگے نکل کر لوگ اللہ کے ساتھ شریک بنانے شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ایک اکیلا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہی معبود ہے۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، یہ بات تو مان لو نا، اتنی بات تو تسلیم کرو، چلو نبوت کی بات ہے، اس بات پہ آؤ، اگر نہیں مانتے ہو تو اتنی بات تو کہو نا کہ ہم سچے مسلمان ہیں، ایسے ہیں ایسے ہیں، اتنی تو کہہ دو۔ پھر وہ بات کرتے نہیں، ابراہیم علیہ السلام وہ ہم ان کے ساتھ ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے نظریات یہی تھے جو ہمارے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے نظریات تمہارے نظریات والے نہیں تھے، تمہارے خیالات غلط ہیں، ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے خلیل تھے، اور تم کہتے ہو ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، ابراہیم علیہ السلام فلاں تھے، تم کم نصیبوں کیسی بات کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام پہلے آئے تھے، تورات انجیل بعد میں اتری، تورات انجیل بعد کی بات ہے، ابراہیم علیہ السلام تو پہلے زمانے کے اور بڑے بزرگ ہیں، بڑے نبی ہیں، بڑی شان والے ہیں، خلیل ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ تو بعد والے نبی ہیں، تورات انجیل بعد میں اتری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہودی کیسے بن گئے؟ یہودی تو تورات والے، نصرانی انجیل والے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کیا ضرورت تھی ایسے نظریات بنانے کی؟ تم سب جھوٹ بول رہے ہو، آج عقل کرو، ہمارے ساتھ جھگڑے کرتے آ رہے ہو، جس چیز کا تمہیں علم تھا اس چیز میں تو جھگڑا کرتے ہو، جس کا پتہ ہی نہیں اس میں بھی جھگڑا کر رہے ہو۔ اب اس کا تمہیں کیا پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام کیا نظریات والے تھے؟ پہلے یہ ان کو علم تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فلاں فلاں معجزات دکھائے، فلاں فلاں کمالات دکھائے، فلاں نے ایسے کیا۔ اب ان لوگوں کے علم میں یہ بات تو آ گئی، اب اس بات کے ہوتے ہوئے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بہت کچھ کہہ دیا کہ وہ ہمارے ایسے الہ ہیں، ہمارے خدا ہے، خدا کے بیٹے ہیں، فلاں ہے فلاں ہے، بہت کچھ کہتے رہے۔ اور اس کے علاوہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بڑی بڑی سازشیں کی۔ تو اللہ کے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم جھگڑے کر رہے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، پھر اللہ رب العزت نے جیسے علم دیا اب اس کے بارے میں علم نہیں، پھر بھی جھگڑے کر رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، سنو، ابراہیم یہودی بھی نہیں تھے، نصرانی بھی نہیں تھے، وہ حنیف و مسلم، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے والے، اللہ کے آگے جھکنے والے ایک مسلم اور فرما بردار کامل انسان تھے۔ تمہارا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تم مشرک ہو، وہ مشرک نہیں تھے، تم یہودی ہو، وہ یہودی نہیں تھے، تم نصرانی ہو، وہ نصرانی نہیں تھے، وہ اللہ کے نبی تھے، وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اس کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں بناتے تھے۔ لہذا
اس بنیادی بات کے اوپر تو ہمارے ساتھ اتفاق کر لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال دعوت دے دی۔ اب دعوت دی جاتی تھی تو کچھ لوگ مانتے تھے، کوئی نہیں مانتے تھے، کوئی چپ ہو جاتے، کوئی سوالات کرتے۔ یہودیوں میں اور نصرانیوں میں بڑے بڑے علم والے ایسے تھے جنہوں نے آ کر تھوڑا سا غور کیا تو ان کو بات ایسی سمجھ میں آئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے، جواب ملا تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں صحابیت میں شامل ہو گئے۔ اور باقی لوگ اعتراض و انکار کرتے رہے۔ یہودی بدنصیب قسم کے لوگ ہیں، ایسے ضدی اور حسدی اور ایسے، حالانکہ سمجھایا بڑا اچھا گیا، بہترین سمجھایا گیا، قرآن سنایا گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، پھر بھی نہیں، نسل در نسل لوگ کل بھی آج بھی چلتے جا رہے ہیں۔ یہودی آج بھی ہے، نصرانی آج بھی ہے، عیسائی آج بھی ہے، اور وہ اسی طرح بد نصیب ہے۔ مسلمانوں کو عقیدہ اور نظریہ سچا اور پکا اور پختہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کا حق ہے بندوں پر، بندے اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ کا حق ہے بندوں پر کہ بندے اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ بنائیں۔ یہ اللہ کی کتاب کا، قرآن کریم کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ارشاد ہے۔ اسی کے اوپر، تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے والا کامیاب انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلمے والی زندگی عطا فرمائی، ایمانی زندگی، اسلامی زندگی، اس میں بندہ چلتے ہوئے دوسری باتوں سے پرہیز کرے اور شرک سے اپنے آپ کو بچائے، خرافات سے بچائے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرے، اسی میں سلامتی، کامیابی۔ اللہ نے امت محمدیہ کو یہ عقیدہ، نظریہ، ایسے حالات سنا کر بھی عقیدہ سمجھایا کہ اللہ ایک تمہارا عبادت کے لائق ہے اور اس کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں بناؤ گے۔ شریک بناؤ گے پکڑے جاؤ گے، شریک نہ بنانے والا بندہ بہرحال کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خاص اپنی بندگی والی، عبادت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔